السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، جہاں بھی رہیں خوش رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت 55 اور 56 کی مشق کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے پچھلا لیسن اچھے سے یاد کر لیا ہوگا۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو کے اوپر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھنا ہے آپ نے۔ حمزہ کے نیچے زیر ہے، ذال ساکن ہے۔ ذال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، حمزہ کو ذال کے ساتھ ملائیں گے۔ وَإِذْ، قاف کے اوپر پیش ہے، لام ساکن ہے، قاف کو لام کے ساتھ ملائیں گے۔ قاف کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے۔ تا کے اوپر پیش ہے، میم ساکن ہے، تا کو میم کے ساتھ ملائیں گے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، یا کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ میم کے اوپر پیش ہے، واو ساکن ہے، واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ سین کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یا موسیٰ، لام کے اوپر زبر ہے، آگے نون مشدد ہے، لام کو نون کے ساتھ ملائیں گے۔ نون کے اوپر پیش ہے، آگے ہمارے پاس حمزہ ساکن ہے۔ اب یہاں پر آپ نے واو نہیں پڑھنا، آپ نے یہاں پر حمزہ پڑھنا ہے، اور حمزہ کو آپ جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے۔ لَنُّ، اس طرح۔ میم کے نیچے زیر ہے، بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ نون کے اوپر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ لَنُّؤْمِنَ، یہاں نون پر آپ غنہ کریں گے، ناک میں آواز کو لے کر جائیں گے۔ لام کے اوپر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ کاف کے اوپر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ لَکَ، کاف کو آپ باریک پڑھیں گے۔ ہا کے اوپر زبر ہے، تا مشدد ہے، تا کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ حتی، ہا آپ نے گلے کے درمیان سے ادا کرنا ہے۔ نون کے اوپر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ را کے اوپر زبر ہے، آگے لام مشدد ہے، یعنی اللہ کا لام ہے، تو را کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے، اور اللہ کے لام کو بھی آپ موٹا پڑھیں گے۔ لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ہا کے اوپر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ نَارَ اللَّہِ، جیم کے اوپر زبر ہے، ہا ساکن ہے، جیم کو ہا کے ساتھ ملائیں گے۔ جہ، را کے اوپر زبر ہے، تا کے اوپر دو زبر ہے، اور آگے آپ کے پاس حروف اخفا میں سے ہے، تو آپ یہاں پر اخفا کریں گے، یعنی آپ اپنی آواز کو ناک میں لے کر جائیں گے۔ جہرتاً، فا کے اوپر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ حمزہ کے اوپر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ خا کے اوپر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ ذال کے اوپر زبر ہے، تا ساکن ہے، ذال کو تا کے ساتھ ملائیں گے۔ فَأَخَذَتْ، خا موٹا پڑھیں گے، ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے۔ کاف کے اوپر پیش ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ میم کے اوپر پیش ہے، صاد مشدد ہے، میم کو صاد کے ساتھ ملائیں گے۔ صاد کے اوپر کھڑی زبر ہے، صاد کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے، اور ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، عین کے نیچے زیر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ قاف کے اوپر زبر ہے، موٹا پڑھیں گے، بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ تا کے اوپر پیش ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، واو کے اوپر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ حمزہ کے اوپر زبر ہے، آگے نون ساکن ہے، اور آگے آپ کے پاس تا ہے، یعنی حروف اخفا میں سے، تو یہاں آپ نون ساکن پر اخفا کریں گے، ناک میں اپنی آواز کو چھپائیں گے۔ تا کے اوپر پیش ہے، میم ساکن ہے، تا کو میم کے ساتھ ملائیں گے۔ وَأَنْتُمْ، تا کے اوپر زبر ہے، نون ساکن ہے، آگے آپ کے پاس ضا ہے، تو آپ یہاں پر اخفا کریں گے۔ ضا کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے۔ ضا کے اوپر پیش ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے، اور را کے اوپر پیش ہے، واو ساکن ہے۔ یہاں پر آپ وقف کر رہے ہیں، تو آپ 2 4 6 حرکات تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ تنظرون، سا کے اوپر پیش ہے، میم ساکن ہے، سا کو میم کے ساتھ ملانا ہے۔ میم کے اوپر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے، غنہ کریں گے، میم کا غنہ ہے۔ ثم، با کے اوپر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ عین کے اوپر زبر ہے، سا ساکن ہے،
عین کو سا کے ساتھ ملائیں گے، سا نرمی سے پڑھیں گے، نون کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ثم بعثنا، کاف کے اوپر پیش ہے، آگے میم مشدد ہے، میم ساکن آپ نے نہیں پڑھنا۔ کاف کو میم کے ساتھ ملائیں گے، غنہ کریں گے، یہ آپ کے پاس میم ساکن کے بعد آگے میم مشدد ہے تو آپ یہاں پر ادغام شفوی کریں گے۔ یہ بھی غنہ کی قسم ہوتی ہے، اس میں بھی آپ نے اپنی آواز کو ناک میں لے کے جانا ہوتا ہے۔ میم کے نیچے زیر ہے، آگے نون ساکن ہے، میم کو آپ نون کے ساتھ نہیں ملائیں گے، اب یہاں پر آپ اقلاب کریں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد ہمارے پاس با ہے، تو اب ہم نون ساکن کو جو ہے وہ میم میں بدلیں گے، میم کو میم کے ساتھ اب ملانا ہے۔ ثم بعثناکم من بعد، با کے اوپر زبر ہے، عین ساکن ہے، با کو عین کے ساتھ ملائیں گے، با، دال کے نیچے زیر ہے، بغیر کھینچے پڑھنا ہے، میم بعدی، میم کے اوپر زبر ہے، واو ساکن ہے، واو لین ہے، نرمی سے پڑھیں گے، ماؤ، تا کے نیچے زیر ہے، کاف کے اوپر پیش ہے، میم ساکن ہے، موتیکم، کسی بھی حرف کو کھینچ کر نہیں پڑھنا آپ نے۔ لام کے اوپر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے، عین کے اوپر زبر ہے، لام مشدد ہے آگے، تو عین کو آپ لام کے ساتھ ملائیں گے، لعل، لام کے اوپر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے، کاف کے اوپر پیش ہے، میم ساکن ہے، کاف کو میم کے ساتھ ملائیں گے، لعلکم، تا کے اوپر زبر ہے، شین ساکن ہے، تا کو شین کے ساتھ ملائیں گے، تش، کاف کے اوپر پیش ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے، را کے اوپر پیش ہے، واو ساکن ہے اور آگے نون ہے۔ اب یہاں پر آپ وقف کر رہے ہیں تو آپ نون کو ساکن کر دیں گے، تشکرون، 2 4 6 حرکات تک آپ اسے کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ آج کا سبق ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ہر حرف کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ ہر حرف کو اس کے مخرج سے لازمی ادا کرنے کی کوشش کیا کریں تاکہ آپ لوگ جو ہے قرآن مجید کو اچھے سے پڑھ سکیں۔ اب ہم ان دونوں آیت کی ایک دفعہ تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بعد موتكم لعلكم تشكرون۔